سعادت رسول صاحب، حکومت ابھی تو بڑی پلاننگز کر رہی ہے، جو کہ ٹھیک ہے، حکومت کا کام بھی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی یہ کام ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے کو روکنا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقریباً 40,000 کا وہ فگر دے رہے ہیں کہ 40,000 افراد نے یہ تمام تر کام کیا. صرف عوام پر گولیاں چلانا یا پھر ویپنز، کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا جس سے عوام کو نقصان ہو، اس سے ہٹ کر بھی تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں ایسے کسی بھی واقعے کو روکنے کے لیے. فورس کا استعمال کیا جا سکتا تھا، عوام کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا تھا مختلف اور طریقوں کو اپناتے ہوئے. کیا اس طرح کا کوئی اقدام بھی تو حکومت کر سکتی تھی اس واقعے سے بچنے کے لیے؟ دیکھیے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پچھلے چند دنوں سے مل کے اس بات کی ایک پرنسپل کے اوپر مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ سرکاری کوئی بھی املاک ہوں، افواج پاکستان کی ہوں، پارلیمان کی ہو، سپریم کورٹ کی ہو، پی ٹی وی کی ہو، ریڈیو کی ہو، وہ تمام عوام کی چیزیں ہیں، کسی شخص کی ہیں نہیں، کسی فرد کی ہیں نہیں. تو اس کو نقصان پہنچانا، ایسے سمبلز کو ڈسٹروائے کرنا، یہ قوم کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کے تو ہم سب خلاف ہیں. بات یہاں سے تھوڑی سی آگے چلنے کی ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جتنے لوگ بھی اس کے اندر انوالوڈ تھے، خواہ وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی غیر سیاسی شخص ہو، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ ریاست کی رٹ کو ری اسٹیبلش ہونا بڑا ضروری ہے. لا اینڈ آرڈر کے اندر آرڈر مینٹین ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں سے اگر تھوڑی سی بات کو آگے چلایا جائے کہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی، دیگر اس کے پروسیسز پہ بات ہوئی، موریلٹی کے اوپر بات ہوئی. مجھے بڑا عجیب لگا. حسن صاحب نے کہا کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز کتنا ہی اچھا ہو کہ اپنے سپورٹرز کو موریلٹی سکھائیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حسن صاحب سے کہ کیا حسن صاحب آپ چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن اور فیاض الحسن چوہان صاحب ہماری آنے والی نسلوں کو موریلٹی سکھائیں؟ واقعی کیا یہ آپ کی ان کو ایڈوائس ہے کہ کوئی بھی تمام سیاسی جماعت؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، میں دے دوں گی آپ کو ٹائم رسپونڈ کرنے کا. جی سعادت رسول صاحب، پولیٹیکل پارٹیز کا جو کرنٹ کلچر ہے وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں، کل بھی میں نے بات کی، کچھ چیزوں کا معاشروں کے اندر آئین کی شک کی وجہ سے نہیں، کسی قانون کی ڈھارس کی وجہ سے نہیں، کسی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے نہیں، کچھ چیزوں کا معاشرے کے اندر ایک کلچرل سوسائٹل ویٹ ہوتا ہے. لوگ شہیدوں پہ اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ قانون کی شک کے خلاف ہے کہ شہید پہ بات نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اس طرح کی یہ جو ایک بھرم ہے، یہ ہمارے کچھ ریاست کے اداروں، کچھ ریاست کے عہدیداروں اور کچھ ریاست کے انسٹلیشنز کے بارے میں ہمیشہ سے رہا. اور یہ بات ضروری نہیں کہ قانون کیا وائلیٹ ہوا ہے یا کس شک کے اندر، کس ایگزیمشن کے اندر، کس ایف آئی آر کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے. اس سے ایک لارجر سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو ہماری پرائمل ریالٹیز ہیں، کیا وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں چیلنج ہو چکی ہیں؟ اور اگر ہو چکی ہیں تو یہاں سے آگے کا لانگ ٹرم قدم کیا ہوگا. یہ نہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں اریسٹ کتنے ہوں گے اور 200 بندوں کو سزائیں کتنی ہوں گی یا 150 بندوں کو سزا کتنی ہوگی یا کتنے لوگ اس کی وجہ سے جیل میں جائیں گے. یہ تو ٹیکٹیکل میجر ہے. بھئی لانگر اسٹریٹجک ایشو کیا ہے کہ آپ واپس ری انگیج کیسے کریں گے اس سٹرکچر کو جہاں پہ جن بھرم کی وجہ سے ہمارے ریاست کی کچھ پرائمل ریالٹیز آپریٹ کرتی ہیں وہ ریسٹور ہو سکے. اگر ریسٹور نہ بھی ہو سکے تو اس کے فیوچر چیلنج کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے جو قانون کی، جو تلوار کی قدغن صرف نہ ہو بلکہ اس کے اندر کچھ پبلک سپورٹ اور موریلٹی کی بھی اس کے اندر کچھ ایلیمنٹ ہو. یہ وہ ضروری سوال ہیں جو کہ 6 بجے کی خبر، 9 بجے کی خبر اس ویکینڈ، اگلے ویکینڈ سے تھوڑے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کسی کو اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے.